لیکن اتفاق کی بات کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتہ کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تب ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین دلیل بندر۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا تو یہود اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلہ میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتہ کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، تمہیں اس میں توبہ پانی آتا تو استغفار ساتھ کی مہلت مچھلیاں دی بھی آ گئی۔ جاتی اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلا سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو تھا نہیں لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا۔ خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب معجزات کے منکر نیچری حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات و خصائل تو بندروں جیسے ہو گئے تھے لیکن ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ فی الواقع بندر نہیں بنے تھے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ ایک تو قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ گنجائش نہیں نکلتی، دوسرے ماں بعد کی آیت اس توجیہ کی توثیق کے بجائے تردید کر رہی ہے، کیونکہ اگر ان کی شکلیں بدستور انسانوں کی ہی رہیں تو وہ اس وقت کے موجود لوگوں اور پچھڑوں کے لیے سامان عبرت کیسے بن سکتے تھے اور پرہیزگار ان سے کیا سبق لے سکتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔